بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ملیشیا لانگ ٹرم سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ ملیشیا کا کالنگ ویزا آپ کو ملنے کے چانسز ہیں یا آپ کو ملیشیا میں کوئی ایسی اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ جس میں آپ ملیشیا میں لانگ ٹرم سٹے کر سکتے ہیں، یا آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ یار میں ملیشیا اس غرض سے جا رہا ہوں کہ میں 2 3 4 سال ملیشیا میں رہوں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کی طرف نکل جاؤں گا، تو کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو ملیشیا آ کے اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس ٹائم کے اوپر ملیشیا میں بہت ساری جو پاپولیشن ہے، وہ میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ ملیشیا میں انگریزی سمجھتی ہے. اور اگر آپ کسی بھی جگہ پہ ملیشیا میں یہاں پہ ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم کوئی اوبر کریم کی طرح یہاں پہ اگر ہم کوئی ٹیکسی وغیرہ لیتے ہیں یا کوئی ہم مالز وغیرہ میں جاتے ہیں، یا ہماری جو بیسک ضروریات ہیں جن کے بغیر ہمارا چلنا ناممکن ہے، جیسا گروسری وغیرہ لینی ہے یا آپ نے کوئی پرچیزنگ اور کرنی ہے جو آپ کی ڈیلی یوز میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں، تو ان کو جو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت سارے ملیشینز ایسے ہیں جو انگلش کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ملیشیا میں کام کرنا ہے اور ملیشیا میں لانگ ٹرم کام کرنا ہے اور آپ ملیشیا اگر کالنگ ویزا کے اوپر آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تھوڑی سی ملیشین زبان بھی سیکھ لیں. اگر آپ کو ملیشین زبان آتی ہوگی تو انگلش کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا تقریباً مور دین 70-80% ملیشینز انگلش میں کمیونیکیٹ آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں اور آپ کی سمجھ بھی لیتے ہیں اور آپ ان کو سمجھا بھی لیتے ہیں. مطلب جو ایک عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنی چیز کنوے کرنا ہو یا اپنا میسج کنوے کرنا ہو تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کنوے کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ملیشین زبان آتی ہوگی تو آپ کی کمیونیکیشن اور زیادہ آسان ہو جائے گی، اور آپ کی اس ملیشین زبان کی وجہ سے آپ کی ملیشیا میں جو جابز ہیں اس کی ورتھ بھی بن جائے گی اور آپ ملیشیا میں آپ کو کام ملنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. کیونکہ ملیشیا میں جو ملے زبان ہے اس کو اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کا زمانہ ہے، یوٹیوب کے اوپر ڈھیروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو اردو سے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اردو کے ساتھ آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ ایپس آ گئی ہیں جہاں سے آپ ملیشین زبان سیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ملیشین زبان آ جاتی ہے تو ملیشیا میں کام ملنے کے چانسز آپ کے 10 20 30% بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ ملیشینز بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو زیادہ آگے لے کے آیا جائے جن کو اپنے فیلڈ کے اوپر ان کو عبور بھی حاصل ہے، ان کو اپنا ٹیکنیکل چیزیں بھی پتہ ہیں اور ان کو زبان بھی آتی ہے. کیونکہ کچھ کام ملیشیا میں ایسے ہیں جہاں پہ لوکل لوگوں کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ اگر کسی کے گھر میں کسی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں کسی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پہ اس بندے کو انگلش نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کا سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جو زبان میں کمیونیکیشن سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے جو پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں آنا چاہتے ہیں ملیشیا میں، تو ہم کیا ملیشیا میں جاب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ ملیشیا میں جس طرح پاکستان میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز آپ بیچنے گئے ہیں تو آپ اپنی زبان میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ انگلش سمجھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی، اس لیے آپ اسے اردو میں سمجھاتے ہیں. لیکن کچھ ملیشیا میں جابز ایسی ہیں جن میں واحد سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایسی ہے، اور بہت ساری ایسی جابز ہیں جس میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ڈیلی بیسس کے اوپر کرنا ہوتا ہے اور لوکل لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اور سم ٹائم آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ اگر ایک دور دراز علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ شاید اسے انگریزی اتنی سمجھ نہیں آتی، تو وہاں پہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر کا ہونا ضروری ہے، یا لوکل کمیونٹی میں سے آپ کو کسی کو لے کے جانا پڑے گا. تو اس وجہ سے اگر آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو ہم جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں، تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی وہ جابز ہیں جن کو اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ چیز بیچ نہیں سکتے. کیونکہ اگر آپ نے چیز اگر کوئی FMCG کا پروڈکٹ ہی بیچنا ہے تو اس کو بیچنے کے لیے اگر آپ کو لوکل زبان نہیں آتی تو لوکل زبان جو ہے وہ آپ کو سیکھنی چاہیے، اور سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ ملیشیا کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ملیشیا کا چانسز آپ کے بن رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی انڈینز دبئی جاتے ہیں اور دبئی میں ان کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا. سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لوگوں کو بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دبئی میں بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں، بہت سارے عربی ایسے ہیں جو اردو میں آرام سکون سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو جو دبئی میں کام کر رہے ہیں وہ انڈینز ہیں، اور انڈینز ہماری اردو سمجھتے ہیں. تو جس وجہ سے ایمریٹس کے لوگ اور ہم جو اماراتی لوگ ہیں، عربی لوگ ہیں، ان کو بھی اردو کافی حد تک سمجھ آتی ہے. تو جس وجہ سے وہاں پہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا. لیکن اگر آپ ملیشیا کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ملیشیا میں جو لوگ ہیں وہ اردو کو نہیں سمجھتے ہیں بہت زیادہ، تو جس وجہ سے آپ کو ان
کو ان کے ساتھ اپنی لوکل لینگویج میں ہی کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ملیشیا کو 4-5 سال کے لیے مائنڈ سیٹ بنا کے جا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت کمیونیکیشن آتی ہوگی، تو جو بھی مالک ہے آرگنائزیشن کا وہ پریفر کرے گا کہ یار ایسے بندے کو کام کے لیے بھیجو جگہ پہ یا اس جگہ پہ۔ یہاں پہ ملیشیا میں بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو سروسز دیتی ہیں، جن کے گھروں میں کوئی مسئلے آتے ہیں، کوئی گھر میں الیکٹریشین کا کام ہے، کوئی گھر میں پلمبرنگ کا کام ہے، یا گھر میں 100 مسئلے جو پاکستان میں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، وہاں پہ ایسا بندہ ہی بھیجا جاتا ہے جو لوکل زبان سمجھتا ہے۔ تو اگر آپ کو زبان تھوڑی بہت لوکل آتی ہے اور تھوڑی بہت آپ کام چلا لیتے ہیں، کام ٹپکا لیتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا ملیشیا میں سروائیول اچھا ہے اور آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو لوکل زبان آتی ہے تو آپ کے پاس کام کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، آپ کے پاس کام کرنے کے اور آپ کام کرنے کی اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ملیشیا آئے ہیں یا ملیشیا آ چکے ہیں، اور آپ اگر تھوڑا سا ہر روز آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اگر آپ ملیشین زبان سیکھنے کے اوپر لگائیں، تو آنے والے 1-1.5 سالوں میں آپ کے پاس اپرچونیٹیز کافی زیادہ بن جائیں گی، کیونکہ بہت ساری جابز ایسی آتی ہیں ملیشیا میں جن میں لوکل زبان مانگی ہوتی ہے، جس کو لوکل زبان جس بندے کو آتی ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، اس بندے کے لیے سمجھنا بھی آسان ہے، وہ سمجھا بھی لیتا ہے، تو اس کے لیے اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ملیشین زبان تھوڑی سی سیکھ لیں گے، اتنی سیکھ لیں کہ آپ جو ہے کام کو کمیونیکیٹ کر لیں، لوگوں کو اپنی بات سمجھا لیں اور لوگوں کی بات کو سمجھ جائیں، تو آپ کے کام کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔